بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں ہے۔ حروف مدہ بتا دیں کہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ یہ الف یا واو حروف مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن ما قبل متحرک، یعنی یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ تو یہ سبق نمبر 7 ہے، اور اس میں ہم یا مدہ اور یا لین کے بارے میں کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، ہجے اور رواں، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کو پہلے یا مدہ پڑھیں: حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زبر ای۔ تو مدہ کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور جو یا لین ہے یا لین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کیا بتایا کہ یا ساکن دیکھیے یا کے اوپر یہ جو بنا ہوا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم، جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس حرف کو ہی ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے، تو یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوگی۔ تو دونوں یا مدہ اور یا لین دونوں کو ملا کر کے یہاں پہ سبق نمبر 7 میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زبر ای، با یا زیر بی، با یا زبر بی، تا یا زیر تی، تا یا زبر تی، ثا یا زیر ثی، ثا یا زبر ثی، جیم یا زیر جی، جیم یا زبر جی، حا یا زیر حی، حا یا زبر حی، خا یا زیر خی، خا یا زبر خی، دال یا زیر دی، دال یا زبر دی، ذال یا زیر ذی، ذال یا زبر ذی، را یا زیر ری، را یا زبر ری، زا یا زیر زی، زا یا زبر زی، سین یا زیر سی، سین یا زبر سی، شین یا زیر شی، شین یا زبر شی، صاد یا زیر سی، صاد یا زبر صی، ضاد یا زیر زی، ضاد یا زبر ضی، طا یا زیر تی، طا یا زبر طی، ظا یا زیر زی، ظا یا زبر زی، عین یا زیر عی، عین یا زبر عی، غین یا زیر غی، غین یا زبر غی، فا یا زیر فی، فا یا زبر فی، قاف یا زیر قی، قاف یا زبر قی، کاف یا زیر کی، کاف یا زبر کی، لام یا زیر لی، لام یا زبر لی، میم یا زیر می، میم یا زبر می، نون یا زیر نی، نون یا زبر نی، واو یا زیر وی، واو یا زبر وی، ہا یا زیر ہی، ہا یا زبر ہی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زبر ای، یا زیر یی، یا زبر یی۔ یہ آپ کا حروف مدہ یا مدہ اور یا لین ہجے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ چونکہ اس میں ایک چیز غور کریں کہ سب سے پہلے الف مدہ کے بارے میں یہ سبق ہے،
تو الف مدہ کے بعد یا مدہ، تو اس لیے یہاں پہ ہجے جو لگایا گیا پہلے یا مدہ کا لگایا گیا، اس کے بعد یا لین کا لگایا گیا۔ تو کیا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے قبل زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہ سب میں دیکھیں، یا ساکن اس سے پہلے زیر، با یا زیر بی، تو یہ یا مدہ ہو جائے گا۔ اور جب یا ساکن ہو اور اس سے قبل جو حرف ہے اس پہ زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے۔ لین کے معنی ہوتے ہیں نرم، نرمی کے، یعنی اس یا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور مدہ کے معنی ہوتے ہیں دراز کرنا، کھینچنا، تو جب یا کے اوپر یا مدہ ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو حمزہ یا زیر ای، یہ کھینچ کے پڑھا گیا۔ اور لین جب ہوگا یا ساکن اس سے پہلے زبر، تو اب یہ لین ہو گیا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، اور حمزہ یا زیر ای۔ اب اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ رواں دیکھیے کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے میں مدہ پڑھوں گا، اس کے بعد لین پڑھوں گا۔ مدہ اس لیے پڑھا جائے گا کہ پہلے الف مدہ تھا، اس کے بعد یا مدہ۔ ای ای، بی بئی، تی تئی، سی سی، جی جئی، حی حی، خی خی، دی دئی، وی وئی، ری روئی، زی زئی، سی سی، شی شئی، سی صی، زی زئی، تی طی، زی زئی، عی عی، غی غی، فی فی، قی قی، کی کئی، لی لئی، نی مئی، نی نئی، وی وئی، ہی ہئی، ای ای، یی یئی۔ تو یہ سبق، آج کا سبق نمبر 7 مکمل ہو گیا۔ اور آپ کو اگر یہ سبق اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے قبل کے جو سبق ہیں، یعنی اس سے قبل 6 سبق اور ہیں، اس 6 سبق کو آپ دیکھیں، اور باقی آپ اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں اس کو شیئر کریں، اور آپ خود جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔